سجائے بیٹھے ہیں نعتوں کی محفل، میرے آقا کی رحمت ہو رہی ہے۔ درودوں کی جس جگہ پہ سجی ہے محفل، وہاں دن رات برکت ہو رہی ہے۔ ہفتہ وار یوٹیوب پروگرام روش بٹری کے ساتھ آپ کا ساتھی، آپ کا میزبان، آپ کا دوست ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے۔ تحریر و آواز کا رشتہ، فقر و ولایت کا سلسلہ۔ آج انتخاب ہے حضرت سخی سلطان بہو کے کلام سے کہ جو پاکی بن پاک ماہی دے، جو پاکی بن پاک ماہی دے، سو پاکی جان پلیتی ہو، کہ اے سالک اے عارف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے بغیر تجھے تقدس حاصل نہیں ہو سکتا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جو تو پاکی سمجھے بیٹھا ہے، وہ پاکی نہیں بلکہ پلیدی ہے۔ لہٰذا آپ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ کی محبت اور اطاعت کو مشعل راہ بنا، تاکہ تجھے صحیح اور اصل پاکی نصیب ہو۔ ہک بت خانے جا واصل ہوئے، ہک خالی رہ مسیتی ہو، کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور بت خانوں میں بھی ذات حق کے قرب اور وصال سے سرفراز ہوئے، اور ایک ایسے لوگ ہیں جو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مسجدوں میں سجدے سجود تو کرتے ہیں، ذکر اذکار تو کرتے ہیں، لیکن معرفت حق سے محروم رہتے ہیں۔ عشق دی بازی انہاں جتی جنہ سر دیندیاں ڈھل نہ کیتی ہو، کہ اس راہ عشق میں ایسے لوگ بازی لے جاتے ہیں جو عارفان حق ہیں، وہی بازی جیت لاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا سر قربان کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ وہ حکم کی پابندی کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، باادب ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ انکار نہیں کرتے اور عشق کی اصل منزل پا جاتے ہیں۔ آخری شعر کہ ہرگز دوست نہ ملدا باہو، جنہ ترٹی چوڑ نہ کیتی ہو، کہ ایسے لوگ اے باہو وصال حق کے لیے اپنا سب کچھ محبوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا لازم ہے، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی چاہت میں رضا کے لیے قربان کیا، وہ وصال محبوب سے اپنا جو ایک حاصل ہے وہ پا لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس راستے پر اپنا سب کچھ قربان نہیں کرتا تو وصال محبوب سے محروم رہتا ہے۔ آج کی اچھی بات میں ہے کہ اولیاء اللہ کے جو عارفان حق ہوتے ہیں، تو وہ جو انسان کی باطل شکل ہوتی ہے اللہ والوں کو نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار جا رہا تو میں نے کسی صاحب بصیرت شخص کو سامنے سے آتے ہوا دیکھا، سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا اور پہچان کر بولے، احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں حیران ہو گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا حضرت یہ بازار بندوں سے انسانوں سے بھرا پڑا ہے، یہ سب انسان ہی تو ہیں؟ تو انہوں نے حیرت کے ساتھ ایک نظر ڈالی، کہنے لگے یہ سب انسان ہیں؟ ان کی بات میں ایسی تاثیر تھی کہ میرے اوپر ایک خاص کیفیت طاری اور مجھے بازار کتے بلی خنزیر سے بھرا نظر آیا، کوئی بندہ نظر آتا تھا۔ آپ حضرت اپنی تقریر میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب درس قرآن دیتے اور درس قرآن کے درمیان کہا کرتے کہ مالک تو سب کا ایک، لیکن مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ، کہ لاکھوں میں تجھے دیکھنے سے کوئی انسان خاص ملے گا۔ ویسے تو انسان لاکھوں ہیں، لیکن مالک اس بزرگ و برتر کا کوئی انسان نہیں۔ تو آج دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو انسان کی اہمیت ہے، اشرف المخلوق ہونے کا جو اعزاز ہے، اس کو ہمیں سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور زندگی میں سرخرو ہونے کا اللہ تعالی ہمیں موقع دیا، توفیق دے، اور اس دنیا سے ایک رضا حاصل کر کے جائیں، ایک چاہت، ایک مغفرت حاصل کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام جتنے بھی دوست، قریبی، عزیزی، رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو صحت کی بادشاہ ایمان کی سلامتی نصیب ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔